بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کا حامل شخص تھا۔ جب بیزنطینوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، کتا، قسطلہ کے نصرانی امراء کو سن 700 ہجری 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجیوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری کی ضرب المثل بن گئی۔ ناظرین، عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کیا۔ اسی وجہ سے سلجوقی فرما روا سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عثمان بن ارطغرل دین اسلام کا ایک مخلص اور سچا سپاہی ہے، تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی سلطنت اسلامی کے ستونوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن یعنی نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں نمایاں ہو کر رہ گئی۔ ناظرین، جب عثمان بن ارطغرل نے سن 707 ہجری میں یکے بعد دیگرے حملے کیے، جس کے نتیجے میں کتا، لفکا، افاق حصار کے قلعے اور فوج دھار کے قلعے فتح کیے، سن 712 ہجری کوا، یکیجا، تراقلوا اور تقرر وغیرہ قلعے بھی فتح کیے۔ انہی فتوحات کی وجہ سے ہی بروسا شہر کی فتح کو آسان بنایا، حالانکہ یہ ایک مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے اسے فتح کا تاج اس کے سر پر پہنا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسا کے سپہ سالار اقرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کر لیا، اور سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ ناظرین، بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ ناظرین، عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوا تو اس کا رقبہ 1600 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوا اور اس کے دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بورسا، جو بیزنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے۔